حسین تقوی بھائی، اب پروگرام میں سامعین اور دوستوں کے خطوط اور پیغامات کو شامل کیا جا رہا ہے، اور عید الفطر اور جشن نوروز کی مناسبت سے یہ آڈیو پیغام ارسال کیا ہے انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن پاکستان کراچی کے صدر جناب محمد ارشد قریشی صاحب نے۔ تو آئیے سامعین مل کر سنتے ہیں۔ السلام علیکم، میں محمد ارشد قریشی انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن کراچی پاکستان سے مخاطب ہوں، اور سب سے پہلے صمیم قلب سے ممنون ہوں، مشکور ہوں ریڈیو تہران کی شعبہ اردو کا کہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی انہوں نے مجھے نوروز اور عید الفطر کے موقع پر اپنی رائے کا اظہار کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اپنے سامعین، دوستوں سے، اپنی تنظیمی ممبران سے اور دنیا بھر میں رہنے والے نشرگاہوں میں میزبانوں سے اور تمام دنیا میں ہر اس شخص سے جو ریڈیو کے حوالے سے کسی نہ کسی طریقے سے جڑا ہے، مخاطب ہونے کا موقع فراہم کیا۔ کبھی انسان کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں کہ اسے یقین نہیں آتا کہ بیک وقت اس کے دروازے پر کئی خوشیاں دستک دے رہی ہوتی ہیں۔ کچھ ایسی ہی صورتحال ہم سامعین کے سامنے اس وقت ہے کہ ایک جانب ہم روزہ، نماز، تراویح، صلاۃ، تسبیحات، ان دیگر عبادات، قرآن کی سماعت، قرآن کا قرأت، ان تمام کا انعام لینے کے لیے تیار ہیں عید الفطر کے روز، جو اللہ تعالی ہمیں انعام سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ روزہ یہ میرے لیے ہے، میں اس کا اجر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام عبادات کو قبول و مقبول فرماتے ہوئے، کیونکہ جو بالخصوص ہم نے فلسطین، غزہ کے لوگوں کے لیے دعائیں کی ہیں، ان پر جو جاری ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے خاتمے کے لیے خصوصی التجائیں سجدہ ریز ہو کے گڑ گڑا کر آنسوؤں کے ساتھ رب کائنات کے حضور پیش کی ہیں۔ اللہ اس سے ہم بہت زیادہ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول و مقبول فرمائے اور ان ظالموں سے ہمارے فلسطینی بھائیوں کو نجات دلائے۔ ساتھ ہی پوری دنیا میں رہنے والے تمام انسانوں کو نوروز کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ نوروز کی حوالے سے تھوڑا سا بیان کرتا چلوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ بہت اہتمام کے ساتھ تو ایران میں منایا جاتا ہے، تو ایرانی بھائیوں کو بالخصوص اور پوری دنیا میں نوروز منانے والوں کو بالعموم مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جب نوروز کا تہوار آتا ہے تو 10-15 دن پہلے سے گھر کی صفائی ستھرائی، کلر اور رنگ و روغن کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور بہت سے علاقوں میں بہت زبردست طریقے سے منایا جاتا ہے، جیسے افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان، آذربائیجان، بھارت، چین میں بھی یہ لوگ کئی نوروز کے حوالے سے بہت بہترین پوسٹ وغیرہ کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں۔ باقی علاقوں میں بھی کم و بیش ایسی ہی رسومات ہوتی ہیں، لیکن جو ایران میں اہتمام کے ساتھ منایا جاتا ہے، گھر کی صفائی، رنگائی، قالینوں کی دھلائی بھی شروع ہو جاتی ہے۔ نوروز جشن جب شروع ہوتا ہے تو بہت سے دسترخوانوں پہ بہت خوبصورت چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، جن میں گھر میں گیہوں یا کوئی دوسری سبز چیز اگاتے ہیں جسے سبزہ کہتے ہیں، پھر اس سبزے کو بھی اس سے کچھ تیار کیا جاتا ہے یا اس کو اسی طرح دسترخوان پہ رکھ دیا جاتا ہے، اور عمدہ پکوان تیار کیے جاتے ہیں۔ نوروز کے دسترخوان پہ آئینہ بھی نظر آتا ہے، چاول ہوتا ہے، سکہ ہوتا ہے، آب و لال مچھلی ضروری سمجھی جاتی ہے کئی جگہوں پہ رکھنا، جسے برکت کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور میوے، پنیر وغیرہ رکھی جاتی ہے۔ کچھ لوگ دسترخوان پہ نوروز کے قرآن پاک بھی رکھتے ہیں، کچھ لوگ قرآن کے علاوہ دیوان حافظ یا شاہنامہ فردوسی کو بھی رکھتے ہیں۔ نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں اور خوشنما رنگوں سے ٹوپیاں یا اپنے بچوں کی دوسرے لباس تیار کیے جاتے ہیں، پہنائے جاتے ہیں، تو بہت عمدہ رہتا ہے۔ اور
دوسری جو سب سے بڑی خوشی ہم سامعین کے لیے وہ ریڈیو تہران، جو کافی عرصے سے ہمیں ایک گمان ہو رہا تھا، ایک خدشہ ہو رہا تھا کہ ہم نے ماضی میں بھی دوسرے نشریاتی اداروں کے بھی ایسے مشاہدات دیکھے ہیں، کیے ہیں کہ اردو سروس بند ہونے کو جا رہی ہے. ہم نے اپنے طور پر انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن پاکستان کے ہر ممبر عہدیدار نے اپنے طور پر بہت زیادہ کوشش کی، اور آج ان دو خوشیوں کے درمیان مجھے یہ کہتے ہوئے بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ریڈیو تہران جو اردو سروس بند ہونے کی جانب فیصلے جا رہے تھے، اپنے فیصلے انہوں نے تبدیل کر لیے، اور نہ صرف اس کو فریکوینسی پہ جاری رکھا، اعلان کیا، بلکہ نشریات کا دورانیہ بھی بڑھا دیا. میڈیم ویو پہ ہوں گے اور میڈیم ویو، لیکن ہماری درخواست ہے ابھی بھی اس جانب بات چیت چل رہی ہے، اس جانب کوششیں جاری ہیں، اس جانب ہم انہیں راغب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، اپنے جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، ڈیجیٹلائز کی طرف جا رہے ہیں، لیکن فریکوینسی پہ نشریات کو قائم رکھا جائے اور شارٹ ویو پہ بھی دوبارہ آیا جائے. میں امید کرتا ہوں بہت جلد سامعین اس حوالے سے بہت اچھی اور عمدہ خبریں سننے کو ان کو ملیں گی، اور انشاءاللہ تعالی ہم ریڈیو تہران کے ساتھ مل کے اسی طرح آگے سفر کرتے رہیں گے. انہیں الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا. فی امان اللہ. جی جناب محمد ارشد قریشی صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیشہ کی طرح اپنا آڈیو پیغام ہمارے لیے ارسال کیا، اور نہایت ہی بہترین انداز میں آپ نے جشن نوروز اور عید الفطر کی جو ہے وہ مبارکباد پیش کی، اور ساتھ ہی ساتھ بہن ناہید انوری اپنے پیغام کے اندر انہوں نے غزہ اور فلسطین کے عوام کا بھی جو ہے وہ ذکر کیا، اور ہمیں یقینی طور پر جو ہے وہ ان خوشی کے لمحات میں ان کو نہیں بھولنا چاہیے. اور جب اتنی دردناک کیفیت اور مصیبت کے عالم میں ہمارے فلسطینی بھائی اور خاص طور پر غزہ کے عوام اس وقت جو مصیبت جھیل رہے ہیں وہ واقعاً نہایت ہی افسوسناک ہے، اور اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، اور کوئی رد عمل کسی قسم کا جو ہے وہ ظاہر نہیں کیا جا رہا. اور اگر سے کہیں سے کوئی رد عمل آتا بھی ہے، مثلا ابھی ظاہراً آپ نے بھی خبروں میں پڑھا ہوگا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا جو ہے مطالبہ کیا، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ جو ہے وہ اسرائیل درندگی کے ساتھ، بربریت کے ساتھ جو ہے وہ حملے اپنے جاری رکھتے ہوئے ہے. کوئی فرق نہیں آیا ہے. جی ہاں بالکل. اسرائیل یعنی ٹس بس نہیں ہوا اپنی جگہ سے. کیوں؟ کہ اسے پتا ہے کہ امریکہ اس کے بیک پر ہے. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اور جناب محمد ارشد قریشی صاحب نے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے، اور خاص طور پر جشن نوروز کے حوالے سے بھی جو ہے اپنے اس پیغام میں گفتگو کی ہے. اور دیکھا آپ نے انہوں نے گفتگو کے اندر جو رسم و رواج ایران کے اندر جشن نوروز کے حوالے سے ہوتے ہیں، جیسے گھروں کو صاف ستھرا رکھنا، اور اسی طریقے سے جناب علی جو ہے وہ قالینوں کی دھلائی، اور ویسے ایک اچھی رسم ہے. کاش کے گھروں کے ساتھ ساتھ ہم اپنے دلوں کی صفائی بھی بہترین. یہ تو آپ کا جملہ ایسا ہے کہ اس کو ہم اگر سونے سے بھی واقعا سونے سے لکھ کر اس کو جناب دیوار پر کندھا کیا جائے، اور دلوں پہ جمی ہوئی گرد کو بھی اگر انسان دھو ڈالے. بے شک بے شک بے شک بے شک. آپ نے تو بالکل میں کہوں گا کہ ایسی بات کہہ دی ہے کہ اس کے بعد گفتگو جو ہے میں سوچ رہا ہوں کہ کہاں سے شروع کروں. شروع کریں گے انشاءاللہ. ہماری گفتگو ختم ہونے والی نہیں ہے حسین بھائی. بہرحال یہ آپ کا جملہ جو ہے مجھے ہمیشہ یاد رہے گا، اور سامعین کو بھی یاد رہے گا. اور دل میں جو مثلاً انسان کے گرد ہے، وہ چاہے گناہوں کی ہو یا دیگر آلودگیوں کی ہو، اگر وہ پاک و صاف ہو جائے تو یقینی طور پر ہم اس دنیا سے سرخ روح ہو کر پروردگار متعال کی بارگاہ میں جائیں گے. اور ماہ مبارک رمضان اللہ تعالیٰ نے وہ مہینہ قرار دیا ہے کہ جس کے اندر مسلمان اپنے دلوں سے کدورت، نفرت، حسد
اور دیگر جو کوئی بھی مانوی قسم کی ایسی برائی ہے کہ جو انسان کے دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے، اس کو انسان دور کرے، اور دور کرنے کے بعد جو ہے اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ پیش کرے۔ بہرحال بہت شکریہ، بہت نوازش جناب محمد ارشد قریشی صاحب، آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے، ویسے انہوں نے ہماری ریڈیو کی نشریات کے اندر 1 گھنٹے کا اضافہ ہو گیا ہے۔ جی ہاں، آپ نے سنا ہوگا، مبارک ہو آپ کو بھی، ہمارے تمام سامعین کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ جی ہاں، ایرانی وقت کے مطابق شام 4:30 بجے، پاکستانی وقت کے مطابق 6 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق شام 6:30 بجے سے لے کر یہ نشریات جو ہے ایران کے وقت کے مطابق جو ہے وہ 7:50 تک، اور پاکستان کے وقت کے مطابق جو ہے وہ 8:50 تک، اور ہندوستان کے وقت کے مطابق جو ہے وہ 9:20 تک جو ہے وہ جاری و ساری رہے گی۔ کل یعنی کہ 3.5 گھنٹے کی یہ نشریات ہے، اور سامعین کی جو ہے یہ خواہش بھی تھی کہ ریڈیو پروگرام جو ہے اس میں اضافہ ہو، تو بہرحال یہ اضافہ ہو گیا ہے، اور فریکوینسیز پر ہماری نشریات جو ہے وہ جاری و ساری ہیں، اور اس پر بھی جناب محمد ارشد قریشی صاحب نے شکریہ ادا کیا ہے، ہم بھی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کہیں گے کہ اپنے دیگر جو لسنرز حضرات ہیں وہ ریڈیو تہران سے رابطے میں رہیں، خطوط لکھیں، پیغامات دیں، تاکہ ریڈیو کی رونق میں اور زیادہ اضافہ ہو، اور سامعین ریڈیو تہران کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جڑے رہیں، اور ریڈیو کی آواز پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ پہنچے، اور ہمارا پیغام بھی جو ہے پوری دنیا کے اندر محبت کا، امن کا، آشتی کا جاری و ساری رہے۔